اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہاں اللہ عز و جل کی آیتوں سے مراد توریت کی وہ آیات ہیں جن میں سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا بیان ہے، اور وہ عقلی دلائل مراد ہیں جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے اہل کتاب۔ اس آیت میں بھی اہل کتاب ہی سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، ان کے دلوں میں ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا۔ انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توریت کی آیتیں چھپا کر اور یہ کہہ کر کیوں بہکاتے ہو کہ یہ وہ نبی نہیں جن کی خبر توریت و انجیل میں ہے، یہ کہہ کر تم انہیں اللہ عز و جل کے راستے سے کیوں روکتے ہو حالانکہ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان توریت میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو۔ مرشاس بن قیس یہودی مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج نہایت محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کی آپس میں بہت جنگ تھی۔ اس یہودی کو ان کے اتفاق سے بڑی تکلیف ہوئی، چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا تم ان کی گزشتہ جنگیں یاد دلا کر انہیں لڑا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ قصیدے پڑھے جن میں ان کی گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ ان قصائد کو سن کر انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آ گئیں اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً موقع پر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے ہتھیار پھینک دی اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کافروں والے کام ہیں، یعنی اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنہ فساد برپا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہودیوں کا کام، اور آپس میں پیار محبت پیدا کرنا اور صلح کروانا سراپا رحمت مجسم شفقت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور ایمان والو، اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کفر کرو گے؟ یہاں ابتداءً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب ہے کہ اے جماعت صحابہ، تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جبکہ تم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو اور ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتے ہو۔ اس آیت میں عام مسلمانوں کو بھی اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں، تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، جس نے اللہ عز و جل کا سہارا تھاما یعنی اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی کے جملہ امور میں اسی کی طرف رجوع کیا، تو اللہ عز و جل کے کرم سے وہ ضرور ہدایت پا جائے گا۔